شمس، بغداد، 1243۔ برف کے سلوں سے ڈھکی ہوئی سڑک پر کوئی سایہ ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیغام رساں نمودار ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسری سے آ رہا ہے اور درویشوں کا نمائندہ ہے جو اپنے مہمانوں کی شیریں انگوروں سے زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ایک پیغام رساں جو ایک ضروری خط لے کر اس سردی میں ٹھٹھرتا ہوا آ رہا ہے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے یا پھر کوئی بہت ضروری بات ہے۔ پیغام رساں کی آمد نے درویش کے کمرے میں ہلچل مچا دی تھی۔ ہر شخص خسر پسر کر رہا تھا اور اندازے لگا رہا تھا کہ استاد کے ہاتھ میں جو خط دیا گیا ہے اس میں کیا لکھا ہوگا۔ اس دوران میں بابا زمان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا اور میں یہی جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ اس میں میرا ہی ذکر ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں کئی دن گزارے تھے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا ورد کرتا رہتا تھا کہ میری رہنمائی کی جائے۔ ہر دفعہ ایک نام پر میری زبان رک جاتی، الجبار۔ یہ وہ نام تھا جس کو پکارنے سے وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ان دنوں ہر شخص قیاس آرائی میں لگا ہوا تھا جبکہ میرا وقت اکیلے باغ میں گزرتا تھا۔ میں فطرت کا معائنہ کر رہا تھا جو مکمل طور پر برف میں ڈھکی ہوئی تھی۔ بالآخر ہمارا انتظار ختم ہوا اور کچن کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ ہم لوگوں کو ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ خانقاہ کے مرکزی دروازے پر میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ باقی لوگ پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ نو آموز خادم اور تجربہ کار درویش ایک حلقے میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حلقے کے عین درمیان میں استاد موجود تھا جس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حلق صاف کرنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، بسم اللہ۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ میں اس خط کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے آج ہی ملا ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے اس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں۔ اس میں ایک نہایت اہم مسئلہ چھیڑا گیا ہے۔ بابا زمان نے ذرا سا وقفہ لیا اور کھڑکی کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ تھکے تھکے، کمزور اور زرد نظر آ رہے تھے، گویا ان چند دنوں میں ان کی عمر میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہو۔ مگر جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ان کی آواز میں ایک استقامت تھی۔ بہت دور ایک شہر میں ایک عالم اور فاضل رہتا ہے۔ اس کے الفاظ میں جادو ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ کسی کی کایا پلٹ دے، اس لیے کہ وہ شاعر نہیں۔ ایک دنیا اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے۔ ہزاروں افراد اس سے متاثر ہیں مگر وہ خود کسی انسان سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ بات ہمارے خیال سے بھی ماورا ہے۔ اس معمے کو حل کرنے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کو وہاں جانا ہوگا اور اس کا ساتھی بن کر یہ راز حاصل کرنا ہوگا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ فوراً ہی مجھے ایک قاعدہ یاد آیا، تنہائی اور گوشہ نشینی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب تم تنہا ہوتے ہو تو یہ سوچ کر پرسکون ہو جاتے ہو کہ تم نے سیدھا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے لیے گوشہ نشینی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تنہائی میں زیادہ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔ مگر اس سے زیادہ کرامت طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا ساتھی جو آپ ہی کا عکس ہو۔ یاد رکھیں کہ دوسرے کے دل کے ذریعے ہی آپ اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے، اور یہ ایسا ہی ہے گویا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ استاد نے اپنی بات جاری رکھی، میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کون رضاکارانہ طور پر اس سفر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میں اگر چاہتا تو کسی کو بھی حکم دے سکتا تھا، مگر یہ کام ایسا نہیں کہ کسی پر زبردستی ٹھونس دی جائے۔ یہ کام اسی وقت احسن طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے جب کوئی دل سے اور پیار و محبت سے قربانی دینا چاہے۔ ایک نوجوان درویش نے کچھ پوچھنے کی اجازت طلب کی، وہ عالم آخر کون ہے جناب عالی؟ میں یہ نام اسی کو بتاؤں گا جو بخوشی جانے کو تیار ہو۔ کئی درویشوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ان کا جوش اور جذبہ قابل احترام تھا۔ کل 9 امیدوار تھے جن میں بھی شامل تھا۔ بابا زبان نے ہاتھ لہرایا، ہم سب کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور پھر کہنے لگے، اپنے آپ کو تیار کرنے سے قبل تم لوگوں کو ایک بات اور جان لینی چاہیے۔ یہ سفر آفات و مصائب سے پر ہے، کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انجانے خدشات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ شخص زندہ بھی واپس آ سکے گا یا نہیں۔
आनन फानन तमाम हाथ नीचे गिर गए, बस सिर्फ मेरा ही हाथ अपनी जगह पर कायम रहा। बाबा जमान देर तक मेरी आंखों में झांकते रहे। जैसे ही इनकी निगाहें मेरी निगाहों से टकराईं, मुझे ऐसा लगा जैसे वो शुरू ही से जानते हों कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। शम्स तब्रेज़ी, उस्ताद ने बड़ी मोहब्बत और शफकत से मेरा नाम लिया और अपने होंठ इस तरह हिलाए जैसे मेरे नाम में कोई ख़ास मिठास घुल गई हो। मैं तुम्हारी हिम्मत और जज्बात की दाद देता हूँ, मगर तुम इत्तेफाक से हमारे हल्के में शामिल नहीं हो, तुम हमारे मेहमान हो। मेरे ख्याल में ये कोई मसला नहीं, मैंने जवाब दिया। उस्ताद के चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के आसार नुमाया हुए, लेकिन अचानक वो खड़े हो गए और फरमाया, फ़िलहाल इस मौजू को जाने दो, मौसम में बाहर आ जाए तब देखेंगे। मेरा दिल बगावत पर आमादा होने लगा। बाबा को मालूम था कि मैं कोई ऐसा ही ख़ास मिशन लेकर बगदाद आया था। वो तकदीरी उमूर में ख्वामख्वाह दखल अंदाजी कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं जनाब आली? इस टाल मटोल की आखिर क्या ज़रूरत है, जबकि मैं दिलो जान से तैयार हूँ। बस आप जल्दी से मुझे शहर का और आलिम का नाम बताएं, मैं जाने के लिए तैयारी शुरू करता हूँ। मगर उस्ताद का चेहरा पुरसुकून ही रहा। चंद लम्हों बाद वो कहने लगे, अब इस मामले पर कोई बहस नहीं होगी, मीटिंग ख़त्म। ये एक तवील और सख्त सर्दी का मौसम था। बागीचे का एक एक पत्ता मुंजमद था और हर आदमी सर्दी में अकड़ा हुआ। अगले 3 माह तक मैंने भी किसी से बात तक नहीं की। मैं रोज़ाना लंबी सैर के लिए निकल जाता, इस उम्मीद पर कि दरख्तों पर बाहर कब आएगी, मगर बर्फ़बारी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही थी। बाहर शायद इधर का रास्ता भूल ही चुकी थी। मैं दिल बर्दाश्ता होता चला जा रहा था, मगर एक उम्मीद ने ज़िंदा रखा हुआ था। मुझे हरदम याद रहता कि अब मुझे एक नई जिम्मेदारी निभानी है। एक कानून ने मुझे बददिल होने ना दिया। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ पेश आ रहा है, अगर तुम्हें किसी परेशानी का सामना है, नाउम्मीद हरगिज़ ना हो। जब तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलता है। जब कोई खुशगवार हवा तुम्हारे दिल के फूल खिला दे तो उसका शुक्रिया अदा करो। एक सूफ़ी सिर्फ इन बातों का शुक्रिया अदा नहीं करता जो इसे मिल गया है, बल्कि जो मुसीबतें इसने बर्दाश्त की हैं वो भी शुक्रिया की मुस्तहिक हैं। और बिलाखिर वो सुहानी सुबह नमूदार हो गई जिसका मैं बेचैनी से मुंतज़िर था। मेरा दिल फ़र्ते मुसर्रत से झूम उठा। मैं अपनी क़यामगाह की तरफ चल पड़ा और इंतहाई मुसरत के आलम में नौ आमोज़ खादिम को गले लगा लिया। वो हैरत से चौंक उठा, क्योंकि वो ज़्यादातर मुझे संजीदा और खामोश देखा करता था। हंसो मुस्कुराओ मेरे दोस्त, मैं काफ़ी पुरजोश था। क्या तुम मौसम बहार को आते हुए नहीं देख रहे हो? और इस दिन के बाद से ज़मीन की हालत में तग़य्युर आता गया। बर्फ़ पिघलती चली जा रही थी और एक दिन सारी बर्फ़ गायब हो गई। चिड़ियाएँ और फाख्ताएँ अपने घर वापस आ गईं और हर तरफ चहल पहल रहने लगी। एक दिन अलसुबह तांबे की घंटी फिर बज उठी। आज मैं सबसे पहला शख्स था जो बड़े कमरे में पहुंचा। हम लोग एक बार फिर एक वसी दायरे में बैठ गए और उस्ताद के गिर्द घेरा डाल दिया। सब के सब खामोश बैठे थे और किसी ने भी हाथ खड़ा ना किया। उस्ताद की आवाज़ गूंजी। मैं देख रहा था कि शम्स के अलावा और कोई रज़ाकाराना तौर पर इस मुहिम के लिए तैयार नहीं है। बाबा ज़मान कह रहा था। इसकी आवाज़ का ज़ेरो बम इसके जोश की निशानदही कर रहा था। मगर अभी मैं थोड़ा सा और इंतज़ार करूँगा। मौसम बहार अभी पूरे शबाब पर नहीं आया। मैं हैरत से कंग रह गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। 3 माह के तातुल के बाद भी उस्ताद कह रहा था कि मैं अपनी मुहिम मज़ीद 6 माह के लिए मुलतवी कर दूँ। दुखी दिल से मैंने फरियाद की और उस्ताद की खिदमत में गड़गड़ा कर कहा कि बराह करम मुझे इस शहर और आलिम का नाम बताएं। मगर उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। मगर फिर भी मैं मायूस ना था। इस दफ़ा मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि इंतज़ार करने में ही कोई मसलहत है। शायद ये आखिरी इम्तहान हो। जब ख़िज़ां से बहार तक का इंतज़ार कर लिया तो बहार से ख़िज़ां तक का वक्त भी गुजर ही जाएगा। बाबा ज़मान के इनकार ने मेरे दिल की आग को मज़ीद भड़का दिया, मेरे अरमानों में जोश भर दिया। एक और कायदा ये कहता है, सब्र व इस्तक़लाल का मतलब बर्दाश्त करना नहीं है। ये दूर अंदेशी का दूसरा नाम है। साबित कदमी का मतलब क्या है? इसका मतलब है पेवस्ता रह शजर से, उम्मीद बहार रख। हर रात की सुबह ज़रूर होती है। बेसब्री कम ज़रफ़ी की अलामत है और इसका मतलब ये है कि तुम में मुस्तक़बिल को देखने की सलाहियत नहीं है। खुदा को मानने वाले साबित कदम रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन आएगा जब इनके अरमानों के फूल खिलेंगे और चांद पूरी जौबन पर मुस्कुराएगा।
خزاں کا موسم آ گیا اور گھنٹی تیسری مرتبہ بجی۔ میں نے دھیرے دھیرے بڑے اعتماد سے قدم اٹھائے اور یہ سوچتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا کہ اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔ استاد مزید کمزور اور دبلا نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب اس میں جان باقی نہیں رہی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور مسکراتے ہوئے میری پیٹھ تھپکی۔ شمس بیٹے، تم اس کڑے امتحان میں پورے اترے اور اب تم ہی اس سفر پہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہم کل صبح تمہیں الوداع کہیں گے۔ میں نے عقیدت سے استاد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بالآخر قدرت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب دوست یا ساتھی کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے عقیدت سے استاد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بالآخر قدرت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب دوست یا ساتھی کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بابا زمان بڑی گرم جوشی سے میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی مجاہد اپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے کو پہلی بار میدان جہاد کی طرف رخصت کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک بند لفافہ میرے حوالے کیا اور چپ چاپ کمرے میں چلے گئے۔ جب میں کمرے میں تنہا رہ گیا تو میں نے لفافے کی مہر توڑ دی۔ اس لفافے میں 2 پرچے تھے۔ بڑی خوبصورت اور پروقار تحریر میں شہر اور عالم دین کا نام لکھا ہوا تھا۔ یقیناً میری منزل کونیا تھی اور مجھے رومی سے ملاقات کا شرف حاصل ہونے والا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آج سے قبل یہ نام نہیں سنا تھا۔ یقیناً وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا عالم ہوگا، مگر میرے لیے ایک راز اور بھید ہی تھا۔ ان رازوں سے پردہ اٹھانا اب میری ذمہ داری تھی۔ دونوں خطوط کو میں نے حفاظت سے رکھا، کونیا اور رومی کے الفاظ کو کئی بار دہرایا، یہاں تک کہ یہ دونوں نام مجھے ازبر ہو گئے۔ ان ناموں کی شیرینی میری زبان میں گھلنے لگی اور مجھے ایسا لگا جیسے یہ نام پانی، روٹی اور دودھ کے مشابہ ہیں۔